جنات کی کئی اقسام ہیں جن کا ذکر ٹائپس آف جن والے ایپیسوڈ میں ہو چکا ہے۔ کچھ جنات جن کے پاس روح بدلنے کی طاقت ہے، جو خود کو سانپ، بکرے، بلی اور کتے جیسے جانور میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور کچھ جنات جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ایک جن کا ذکر کیا گیا تھا جو عفریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عفریت جنات کی اقسام میں سے ایک مخصوص قسم ہے۔ ویسے تو جنات بنا دھوئیں کی آگ سے بنائے گئے ہیں، مگر عفریت کے متعلق تحریر مختلف ہے۔ عفریت زیادہ تر شیاطین جن میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ جنات اور شیاطین میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ وہ جن جو مسلمان ہوں انہیں جنات کہا جاتا ہے، اور وہ جن جو غیر مسلمان ہوں انہیں شیاطین میں شمار کیا جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ سب جنات کو ایک ہی نظریے سے دیکھا جائے۔ جہاں تک بات ہے جنات کی اقسام کی، تو سب جنات اڑ نہیں سکتے۔ یہ قوت صرف کچھ جنات کو حاصل ہے، اور عفریت ان میں سے ایک ہے۔ انسانوں اور جنات میں سب سے بڑا فرق شعور کا ہے۔ انسان نے اپنے شعور سے بڑی ریاست قائم کی، بڑے سے بڑا ملک فتح کیا، مگر جنات میں شعور کی طاقت نہیں بلکہ ان میں جسمانی قوت ہے۔ عفریت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان کے ہاں ایک عفریت حاضر ہوا اور دعویٰ کرنے لگا کہ آپ کے تخت پر اٹھنے سے پہلے میں سبا کی ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، مگر اس کام کو انجام وہاں موجود روحانی علم رکھنے والے ایک شخص نے کیا جن کا نام آصف بن برکھیہ ہے۔ انہوں نے اس کام کو حضرت سلیمان کی پلک جھپکنے کے دوران انجام دیا اور تخت ان کے حضور پیش کیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر عفریت ہے کیا؟ تحریر میں موجود ہے کہ عفریت دھوئیں اور آگ سے بنایا گیا ہے، اور یہ کہ عفریت جنات کی وہ واحد قسم ہے جو کہ انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس کی جسامت دیونما ہے، رنگت کالی، جلتے ہوئے کوئلے یا راکھ جیسے بڑے پر۔ مرد عفریت کو عفریت کہا جاتا ہے، جبکہ عورت عفریت کو عفریتہ کہا جاتا ہے۔ 2018 میں نیٹ فلکس پر ریلیز کی گئی ایک مووی پری کے نام سے۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کیسے کالے جادو اور شیطانی رسمیں سر انجام دے کر ایک عفریت کا انسانی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق دو نسلی اولاد کو جنم دیتا ہے۔ اس طرز عمل کو اولاد چکرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہائبرڈ چائلڈ، مگر یہ پیدائش 1 in a million چانس پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، یا تو انہیں جنات مار دیتے ہیں تو یا پھر انہیں اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، کیونکہ انسانوں اور جنات میں ایک حد مقرر ہے، اور اس حد کو پار کرنے کے کانسیکوینسز ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر عفریت اندرون دنیا یا پھر کھنڈرات جیسی جگہوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ جنات وہاں رہائش نہیں رکھتے جہاں انسانی آبادی ہو، بلکہ ایسے مقام کا انتخاب کرتے ہیں جہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہو۔ ریگستان اور سمندر جیسی جگہوں پر ان کی وسیع آبادی ہوا کرتی ہے۔ عفریت کو کالے جادو کے ذریعے قید کیا جاتا ہے اور پھر غیر اخلاقی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر عفریت تیش طبیعت کا مالک ہے، جس کی وجہ سے عفریت جادوگر سے اس کی آخری لمحات میں انتقام لے کر ہی جان چھوڑتا ہے۔ ہم نے اکثر جنات سے منسلک واقعات میں سنا ہے کہ جن انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، خاص کر کہ خواتین کو۔ اول تو اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اس بات کے حوالے سے کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے جنات یا جنات کی کون سی ایسی قسم ہے جو یہ اختیار رکھتی ہے۔ دیکھا جائے تو عفریت کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ جسمانی تعلق انجام دے سکتا ہے، تو کافی حد تک ممکن ہے کہ غیر معمولی طور پر جو انسان غائب ہوا کرتے ہیں ان میں عفریت جیسے جنات کا عمل دخل ہو، مگر پھر بھی اس بات کی وضاحت کے لیے کوئی پختہ ثبوت موجود نہیں۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو کہ ایک کم عمر بچی سے منسلک ہے۔ یہ واقعہ اس کے والد خود بیان کرتے ہیں، اپنا نام اور اس جگہ کا نام بتانے سے اعتراض کرتے ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز اس بچی کی والدہ نے اس بچی کو نہلایا دھلایا، تیار کیا، خوشبو لگائی، اس کے بال گیلے تھے، پونی کی اور اسے باہر کھیلنے کے لیے بھیج دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ بچی جہاں پر کھیلنے جا رہی تھی وہ ایک کھلا گراؤنڈ تھا۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس جگہ کا نقشہ سمجھا دوں کہ بچی کی گلی سے گھر صرف کچھ قدم کے فاصلے پر تھا۔ گراؤنڈ کے اطراف پہ اور جس گلی میں بچی کی رہائش تھی، دونوں اطراف پر CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے۔ گراؤنڈ اس سوسائٹی کا ڈیڈ اینڈ ہے،
یعنی کہ مین روڈ پر جانے کے لیے بھی واپس دوبارہ گلی میں آنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد مین روڈ پر جانا پڑے گا۔ بچی گراؤنڈ میں آتی ہے، کھیلتی ہے، اپنا وقت وہاں پر بتاتی ہے۔ شام ہو جاتی ہے، اس کی والدہ کو احساس ہوتا ہے کہ بچی ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹی۔ اس کی والدہ محلے میں جا کر سب سے پوچھتی ہیں اور اس کے والد کو بھی آگاہ کرتی ہیں۔ سبھی پریشان حال میں بچی کو ڈھونڈتے ہیں مگر وہ بچی لاپتہ معلوم ہوتی ہے، کسی رشتہ دار یا ہمسائے کے گھر میں بھی موجود نہیں ہوتی۔ تو کافی وقت گزرنے کے بعد بچی کے والدین پولیس کو انفارم کرتے ہیں اور پولیس اپنی تفتیش شروع کرتی ہے۔ جب پولیس اس محلے کی CCTV فوٹیج کا ریویو کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بچی گراؤنڈ سے گھر کی طرف واپس گلی میں آ رہی تھی تو جس پوائنٹ پر گراؤنڈ والے CCTV کیمرہ کی رینج ختم ہو رہی تھی اس کے صرف 2 قدم کے فاصلے پر گلی والے CCTV کیمرے کی رینج شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ بچی کو گراؤنڈ کے کیمرے سے گلی والے کیمرے میں نظروں کے سامنے آتے ہوئے صرف 2 یا 3 سیکنڈ لگنے تھے۔ مگر جب بچی اس درمیان والے پوائنٹ پر آتی ہے جہاں پر دونوں CCTV کیمراز کی نظر نہیں پڑتی، بچی اس ایگزیکٹ پوائنٹ سے غائب ہو جاتی ہے، جس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اغوا کا نہیں تھا بلکہ بچی غیر معمولی طور پر لاپتہ ہوئی ہے، کیونکہ اگر اس بچی کو کوئی اغوا بھی کرنے آتا تو ایٹ لیسٹ وہ گلی والے کیمرے میں نظر آتا تو یا پھر گراؤنڈ والے کیمرے میں نظر آتا، مگر بہرحال ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4، 5، ٹھیک 6 ماہ بعد وہ بچی واپس اپنے گھر کو آئی۔ اس کے والدین اور دیگر گھر والوں نے پہلے تو شکر کا سانس ادا کیا اور پھر اس بچی سے تفتیش کی کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ بچی بتاتی ہے کہ میں تو باہر کھیلنے گئی تھی اور اب میں واپس آ گئی ہوں، اور وہ بچی اسی وقت کے مطابق گھر واپس آتی ہے جس وقت کے مطابق وہ اپنے گھر سے باہر گئی تھی۔ جب اس بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں تھی تم اتنے عرصے، کیا ہوا کیا نہ ہوا، تو وہ بچی بتاتی ہے کہ میں تو باہر ہی کھیلنے گئی تھی اور شام ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ والدین کو یہ بات بہت حیرت انگیز لگی، انہوں نے دوبارہ پولیس کو انفارم کیا، سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا تو تفتیش پر معلوم ہوا کہ بچی کو کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ پولیس نے دوبارہ CCTV فوٹیج دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ اس بار شاید جو شخص لے کر گیا ہوگا کسی نہ کسی کیمرہ کی آنکھ میں قید تو لازمی ہوا ہوگا۔ مگر CCTV فوٹیج دیکھنے پر ایک اور حیرت انگیز پہلو سامنے آیا جسے دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے۔ جس پوائنٹ پر وہ بچی غائب ہوئی تھی ٹھیک اسی پوائنٹ سے وہ بچی گلی کے کیمرے میں نظر آتی ہے، یعنی کہ جس مڈل پوائنٹ میں وہ بچی غائب ہوئی اس کے اگلے پوائنٹ سے وہ بچی کیمرہ کی رینج میں نظر آ رہی ہے، اور ایسا کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ جس سے یہ ثابت کر سکے کہ بچی کو اغوا کیا گیا تھا یا بچی سوسائٹی کے باہر سے سوسائٹی میں داخل ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ نہایت ہی ناقابل فراموش ہے۔ اس میں جنات کا کیا طرز عمل ہو سکتا ہے کیا نہیں، اور یہ کہ حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے یا پھر اس کی کوئی اور وضاحت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ آخر میں ہے چند تصاویر جو کہ عفریت جن کے حوالے سے ویکیپیڈیا کے آرٹیکل پر شائع ہیں۔ بروکلن میوزیم میں ارغان دیو نامی عفریت جن کی رنگ آمیز پینٹنگ۔ اس امیج کا ٹائٹل مکھن امپریسڈ بائی حمزہ ہے۔ یہ غالباً کسی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ تصویر نظام گنجوی پوئٹ جو کہ سنی پرشین پوئٹ تھے، ان کی نظم حمزہ کی السٹریشن ہے۔ آخر میں آتی ہے الملک الاسود نامی عفریت جن بادشاہ جو کہ دوسرے جنات کے شکو شکایت سن رہا ہے۔ That's it for today۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ رہی بات دی ڈاکیومنٹری آف پچھل پیری یا پھر جسے ہم عام زبان میں چڑیل کہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں کولیبوریٹ کر رہا ہوں آپ کی ایک بہت ہی پسندیدہ شخصیت سے، جن کا میں نام فی الحال نہیں لوں گا بیکاز دیٹ از اے سرپرائز فار یو آل۔ آپ ان سب کو باقاعدہ سنتے بھی ہیں اور باقاعدہ بخوبی ان سے واقف بھی ہیں۔ اب وہ کون ہیں یہ تکے آپ نیچے کمنٹس میں لگا سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا تکا صحیح لگتا ہے۔ سی یو نیکسٹ ٹائم۔